بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلى الله عليه وسلم. خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد و آل محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر زہرا کے لال کی پرساداری اور ماتمداری اور عزاداری آپ جیسے مومنین مخلصین کے ساتھ منانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ عہد کیا ہے کہ جہاں ہماری ان مجالس میں ذکر مولا کی سعادت حاصل کی جائے گی تو اس کے ساتھ ساتھ فکر مولا کو بھی بیان کیا جائے گا، اور جہاں ہماری ان مجالس میں شان امیر المومنین بیان کی جائے گی تو وہاں فرمان امیر المومنین کو بھی بیان کیا جائے گا، اور جہاں ان مجالس میں اقدام حسینی کی ستائش ہوگی وہاں پر پیغام حسینی کا بھی خیال رکھا جائے گا. چونکہ آج چند منٹ تاخیر ہوئی تو کل انشاءاللہ میری بھی کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آ جاؤں، اور میں نے خلاصہ کرنا ہے آج کی مجلس میں. اور اس سال میرے عشرے کا موضوع ہے سیرت امیر المومنین. میں اپنی کم علمی اور کم بساطی کے مطابق مولا امیر المومنین کی ذاتی والا صفات کو ملت اسلامیہ کے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ مولا علی کی ذات حلال مشکلات ہے. علی جس طرح حضور پوری انسانیت کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے تو ان کے جانشین بھی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. علی صرف شیعوں کا امام نہیں ہے، علی صرف مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہے، علی انسانیت کے لیڈر کا نام ہے، اور پوری انسانیت کی مشکلات کا حل میرے مولا امیر کی ذات میں پنہاں ہے. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آج امت مسلمہ فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے. حضور نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور حضور کی اس اعلان کے مطابق آج امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے. لیکن جب حضور ظاہری حیات طیبہ میں تھے اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا مسلمانوں میں، ایک امت تھی، امت واحدہ تھی. سب کے اصول وہی تھے جو رسول اللہ نے بیان کیے، سب کے اعمال وہی تھے جو رسول اللہ نے بیان کیے، سب کی نماز ایک تھی، روزہ رکھنے کا طریقہ ایک تھا، روزہ رکھنے کا وقت ایک تھا، روزہ کھولنے کا وقت ایک تھا، زکوٰۃ دینے کا طریقہ ایک تھا، مناسک حج میں کوئی اختلاف نہیں تھا، میراث، نکاح اور طلاق کے احکامات سب ایک تھے. لیکن حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد امت فرقوں میں تقسیم ہوتی گئی. فرقوں میں امت کیسے بٹی؟
جب ہم نے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے سوال کیا کہ آپ کا طریقہ باقی مسلمانوں سے مختلف کیوں ہے، تو ہر مکتب فکر کے آدمی نے یہی جواب دیا کہ میرا طریقہ وہی ہے جو میرے لیڈر نے بتایا ہے، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے قائد نے بتایا ہے، میرا طریقہ وہی ہے جو میرے عالم نے بتایا ہے۔ تو گویا حضور نے تو ایک ہی دین بتایا تھا، ایک ہی نماز کا طریقہ بتایا تھا، ایک ہی روزہ رکھنے کا وقت بتایا تھا، ایک ہی روزہ کھولنے کا وقت بتایا تھا، ایک ہی مسئلہ ایک ہی دین بتایا تھا۔ بعد میں نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کو لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ طریقے مختلف بنتے چلے گئے، اور آج امت ایک پلیٹ فارم پہ موجود نہیں ہے۔ تو آج جو میں فکر دینا چاہ رہا ہوں بزرگوں کی موجودگی میں، شیعہ سنی نوجوان میری مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وہ فکر یہ ہے کہ آج دنیا اس قدر ترقی کر چکی ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دورہ ہے، آج تحقیقات عروج پہ پہنچ چکی ہیں، آج ہر متعدی مرض کا علاج ایجاد ہو چکا ہے۔ وہ باتیں جو کل ناممکنات میں سے تھی آج ممکن ہو چکی ہے۔ کل وہ مشکل جو پہاڑ کے برابر نظر آتی تھی آج ذرہ کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کل جو ہزاروں میلوں کا سفر مہینوں میں اور سالوں میں طے ہوتا تھا آج وہ سفر منٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ جب ہر مشکل کا حل معلوم کیا جا رہا ہے تو کیا امت مسلمہ کی اس مشکل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ امت مسلمہ پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے؟ میں پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھا۔ کیا اس مشکل کا حل نہیں طے کیا جا سکتا؟ کیا اس پر تحقیق نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پر جستجو نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ یہ امت حضور کے دور میں جس طرح ایک امت تھی، ایک پیج پر تھی، ایک پلیٹ فارم پر تھی، پھر یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے؟ تو امت کے اتحاد کے میرے پاس دو فارمولے ہیں جو میں آج آپ کے توسط سے دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج میری آواز محدود نہیں ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، میری باتیں عام ایئر جا رہی ہیں، اور آپ حضرات کے ذریعے سے میرا یہ پیغام کم از کم پورے ڈیرہ غازی خان میں ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، ہر محفل میں پہنچ سکتا ہے، ہر فرد تک پہنچ سکتا ہے۔ دو فارمولے ہیں میرے پاس امت کو اکٹھا کرنے کے، امت واحدہ بننے کے۔ پہلا فارمولہ تو یہ ہے کہ جتنے فرقے موجود ہیں وہ تمام فرقے اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں جن قائدین کو سپورٹ کرتے ہیں، جن قائدین کی پیروی کرتے ہیں، جو عقائد و اعمال اصول و فروع رکھتے ہیں، وہ فراخ دلی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو۔ حل یہ ہے کہ کسی دوسرے فرقے کے کسی عقیدے اور عمل کے بارے میں کوئی مسلمان کمنٹ پاس نہ کرے۔ کون کیا عقیدہ رکھتا ہے، ہر کسی کو اپنا عقیدہ نصیب۔ کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے، کون کیسے روزہ رکھ رہا ہے، کون کیسے حج کر رہا ہے، کون کیسے زکوٰۃ دے رہا ہے، اس میں کسی دوسرے کو اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے نزدیک نماز تراویح کا وجود نہیں ہے، لیکن جن مسلمانوں کے نزدیک نماز تراویح ثابت ہے وہ پڑھیں، ہمیں ان پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں عزاداری اور مجلس حسین اور ماتمداری اور جلوس عزا عبادت ہے، ہم جس طریقے سے جب اور جہاں چاہیں ماتم اور عزاداری کریں، باقی مسلمانوں کے فرقے کے کسی فرد کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مل کے حیدری، اور ہم اپنے اپنے طریقے کے مطابق، البتہ ایک ایجنڈا 73 فرقوں کے علماء مل کر ایک مقام پر بیٹھ کر، آج ترقی کا دور ہے، آج ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے مکالمہ ہو سکتا ہے، جمع ہو کر چند مشترکات ایسے ان پر اتحاد کر لیں
اور باقی مسلمان اپنے اپنے عقائد کے مطابق اعمال بجا لائیں اور ان پر عمل کریں، اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی رائے نہ دے، اور اس طریقے سے ہم دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن چہرہ وحدت اور اتحاد کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک فارمولہ تو یہ ہے۔ لیکن اگر امت مسلمہ اس سے آگے بڑھ کے اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتی ہے، سر اٹھانا، اور آج میں ایک عجیب انداز میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ نوجوان پسند کریں گے۔ اگر امت اور اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور آگے بڑھ کے ایک ٹھوس بنیاد اتحاد کی فراہم کرنا چاہتی ہے، تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک انالیسس کریں، تحقیق کریں، تجزیہ و تحلیل کریں، بنو امیہ اور بنو عباس سے لے کر تمام لیڈران جو گزرے ہیں مسلمانوں کے، جو قائدین گزرے ہیں، جو علماء گزرے ہیں، ان پر تحقیق کی جائے، اور پوری امت مسلمہ کے علماء تحقیق کرنے کے بعد کسی ایک شخصیت کا انتخاب کریں جس پر تمام 73 فرقوں کا اتحاد ہو۔ اس کے لیے میں نے تھوڑی بہت تحقیق اور جستجو کے بعد امت مسلمہ کے سامنے 73 فرقوں کے سامنے میں ایک شخصیت کا نام پیش کر رہا ہوں۔ اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب۔ سارے مل کے عبادت کرے ہیں علی۔ اس لیے کہ اسلامی لیڈر میں، اسلامی قائد میں، اسلامی رہبر میں جتنی کوالٹیز ہونا چاہیے وہ ساری کوالٹیز میرے مولا امیر میں بدرجہ عطا موجود ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ علی کے علاوہ پورے عالم اسلام میں بعد از پیغمبر وہ خصوصیات اور کسی میں بھی موجود نہیں ہیں۔ اب میں وہ چند خصوصیات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی خصوصیت اسلامی قائد میں اور لیڈر میں کیا ہونی چاہیے، اور میں وہ خصوصیات عرض کروں گا جس پر 73 فرقوں کے علماء اور فقہاء متحد ہوں گے، متفق ہوں گے، اور کسی فرقے کا کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس پہ اعتراض کر سکے۔ تو پہلی کوالٹی مسلمان لیڈر میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے۔ اب کون نہیں جانتا کہ میرے مولا امیر کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے، اور میرے مولا امیر نے ارشاد فرمایا، خطبہ ہے میرے مولا امیر کا، جس میں میرے مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے جتنے اصحاب پیغمبر ہیں، جتنے شرف اللہ نے حضور کے اصحاب کو عطا فرمائے ہیں، ان تمام اوصاف و کمالات میں میں علی ان کے ساتھ شامل ہوں، اور اللہ نے 70 کوالٹی، 70 خصوصیات، 70 شرف مجھ علی کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو ان میں سے کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئے۔ ان میں سے پہلا شرف یہ ہے کہ انی لم اشرک باللہ، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں نبی کے بعد میری ذات وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا ہے۔ باقی حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں کسی نے 10 سال بت پوجے، کسی نے 20 سال بت پوجے، کسی نے 30 سال بت پوجے، لیکن میرے مولا علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور اس کے سامنے کی دلیل یہ ہے کہ باقی تمام اصحاب کے نام کے ساتھ 73 فرقوں کے علماء رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب لگاتے ہیں۔ میرے مولا علی کی ذات وہ ہے کہ 73 فرقوں کے علماء جب علی کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ آپ 73 آپ 73 فرقوں کے علماء کے پاس جائیں، کسی مکتب فرقے کے عالم سے آپ پوچھیں کہ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے، کرم اللہ وجہہ کسے کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے،
تو ہر عالم یہی جواب دے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ خاص چہرہ ہے جو سوائے ذات توحید کے کسی کے سامنے خم نہیں ہوا ہے، اور وہ چہرہ علی ابن ابی طالب ہے. تو مجھے کہنے دیجیے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں چھوٹے بچے جب بڑے بزرگ نماز پڑھتے ہیں، باپ نماز پڑھ رہا ہے، دادا نماز پڑھ رہا ہے، دادی نماز پڑھ رہی ہے، ماما نماز پڑھ رہی ہے، تو چھوٹے بچے 7-2 سال کے چڈی پہنے ہوئے وہ بھی آ جاتے ہیں اور بڑوں کے دیکھا دیکھی وہ بھی سجدہ کرتے ہیں. اچھا بچہ نہ قیام کرتا ہے نہ رکوع کرتا ہے، بچہ سیدھا سجدہ کرتا ہے. پتہ چلا سجدہ انسان کی فطرت میں ہے، فطرت میں سجدہ کرتا ہے. 73 فرقوں کے علماء، فقہاء اور عوام اس بات پر متفق ہیں کہ نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں علی کی ذات وہ ہے جس نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا. ورنہ کبھی تو بڑوں کے دیکھا دیکھی بچہ بھی سجدہ کرتا. مانو کہ ابو طالب مومن قریش تھے، اور یہ بھی مانو کہ علی بچپن میں ہی امام تھے. اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. تو پہلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے مسلمان لیڈر میں کہ وہ مسلمان ہو. تو میرے مولا علی السابقون الاولون کی فہرست میں سب سے پہلی شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حضور نے جب اظہار نبوت فرمایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ان کی حمایت اور ان کی نصرت کا اعلان کرنے والے میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. تو اس پہلی کوالٹی میں بھی علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے. دوسری کوالٹی کیا ہونی چاہیے اسلامی لیڈر میں کہ اسے صحابیت پیغمبر کا شرف حاصل ہونا چاہیے. اب سر اٹھانا اور میری بات سمجھنا. اس کا بھی میں خلاصہ کروں گا کیونکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ساری خصوصیات آج کی مجلس میں ہی خلاصہ کر کے بیان کر دوں اور کل بات آگے بڑھ جائے. مولا امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں اور مجھ علی میں بڑا فرق یہ ہے کہ میں نے آنکھ کھولی نبی کی گود میں، نبی نے آنکھ بند کی مجھ علی کی گود میں. اگر بات نہیں پہنچی میں لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں. یعنی جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑی، اور جب نبی دنیا سے جا رہے تھے آخری نگاہ چہرہ علی ابن ابی طالب پہ. اور پھر میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ میری ولادت کے فوراً بعد میرے بابا ابو طالب نے مجھے اٹھا کے حضور کی گود میں دے دیا، حضور کے حوالے کر دیا. میں حضور کا ہم نوالا بھی تھا اور ہم پیالہ بھی تھا. جو حضور کھاتے تھے وہی میں کھاتا تھا، جو حضور پیتے تھے وہی میں پیتا تھا. بلکہ جب میرا بچپن تھا تو حضور غذا کو اپنے دانتوں کے ساتھ، دندان مبارک کے ساتھ پہلے خود چباتے تھے، اور جب وہ غذا باریک ہو جاتی تھی تو میرے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور حضور مجھے اپنے ساتھ لٹاتے تھے، مجھے خوشبو رسالت سے مستفید فرماتے تھے، اور میرے پیشانی پہ بوسے دیا کرتے تھے. اور رسول اللہ مجھے اپنی زبان چوساتے تھے. یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ مولا علی کے علاوہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والوں میں یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ یا علی کو یا اولاد علی کو. لیکن اس شرف میں سب سے سبقت لینے والی ذات میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اور آپ نے توجہ شاید فرمائی ہے کیونکہ اکثر آپ سنا کرتے ہیں یہ صفت، اس لیے آپ نے خاص توجہ نہیں فرمائی. آپ غور کیجئے، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے. علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں ایک ہستی گزری ہے جن کا لقب متفق علیہ ہے مسلمانوں میں مفسر قرآن. اس ہستی کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تھے.
اور ان کا مفسر قرآن کیسے بنے، اس میں تمام علماء و مفسرین نے لکھا کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اور جب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو جیسے حضور نے کھجور کی گٹھلی منہ سے نکالنا چاہی تو آگے بڑھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک احسان فرمائیے، یہ گٹھلی زمین پہ نہ پھینکیے، میرے ہاتھوں پہ عطا فرما دیجیے۔ اور وہ حضور نے وہ گٹھلی عطا فرما دی، اور بلا فصل جناب عبداللہ ابن عباس نے وہ گٹھلی اپنے منہ میں ڈالی اور اس کو چوس لیا۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس گٹھلی کو چوسنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ علوم قرآنی کا سمندر میرے سینے میں موجود ہو گیا۔ اب میں حلالیوں موالیوں کی نظر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو تو میرے لیے دعا کر دینا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ رسول کی چوسی ہوئی گٹھلی چوس لی وہ مفسر قرآن بنتا ہے، اور جس نے ساری زندگی لعاب رسالت کو چوسا وہ مفسر قرآن نہیں، ناطق کے قرآن بنتا۔ اب مل کے مل کے ہاں نعرہ زور سے لگائیں، میں ایک ہی نعرہ لگوا رہا ہوں۔ جی جی، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، حسینیوں کی زندگی، عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا کا غم، حیات ہے، حیات ہے، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو صحابیت رسول کے شرف میں بھی علی سب سے آگے، گویا اس کوالٹی میں بھی میرے مولا علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ اگلی خصوصیت کیا ہے اسلامی لیڈر کی، اسلامی قائد کی؟ وہ یہ ہے کہ اس کے کردار پہ رسول اللہ کی گواہی موجود ہونا چاہیے، اور اس کی صداقت، اس کے کردار کی بلندی پہ قرآن گواہی دے۔ تو چونکہ وقت نہیں ہے، میں ایک قرآن کی گواہی پیش کروں گا، ایک رسول اللہ کی گواہی پیش کروں گا۔ قرآن نے اس کی سیرت و کردار اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ میرے مولا علی اہل بیت کی فرد کامل کا نام ہے۔ تائید و تاثیر کے لیے میں روایت بیان کر رہا ہوں، بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سائل نے پوچھا، اے عبداللہ، اصحاب پیغمبر میں سے تیرے نزدیک افضل ترین اصحاب کون کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ سن، میری نگاہ میں اصحاب پیغمبر میں سب سے پہلے صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الرحمن ابن عوف، جو ہی چوتھے نمبر پر انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا تو سائل کے تیور بدل گئے۔ ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہتا ہے عبداللہ این علی ابن ابی طالب، ارے تو نے چوتھے نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مزاج بدلا عبداللہ ابن عمر کا، اور غصے کے عالم میں سائل کی طرف دیکھ کر کہا، ارے جاہل سائل، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے؟ ارے تو علی کو اصحاب میں تلاش کر رہا ہے جبکہ علی کو اہل بیت کی فرد کامل کا نام ہے۔ تو قرآن نے علی کی سیرت کی گواہی دی، علی کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور ظاہری اعتبار سے اللہ نے بھی علی کی پاکیزگی کو یوں بیان کیا کہ اگر علی پاک نہ ہوتا تو کعبہ میں کیوں ہوتا؟ اور نبی نے یوں بیان کیا، الحق مع علی و علی مع الحق۔
حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. آدر الحق کا ہے سمادار علی. پروردگار حق کو اس طرح موڑ دے جس طرح علی مڑ جائے. یہ نہیں کہا حضور نے کہ پروردگار علی کو ادھر موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے. فرمایا حق کو ادھر پھیر دے جس طرف علی پھر جائے. اسی تو ہم شیعان علی کہتے ہیں کہ علی حق کا امام. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. ہم کہتے ہیں علی حق کا امام ہے. امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلنے والا ہو، ماموم وہ ہوتا ہے جو پیچھے چلنے والا ہو. حق ماموم ہے، علی حق کا بھی امام ہے. اور اگلی کوالٹی، اس کوالٹی میں بھی میرے مولا امیر کو 100 میں سے 100 ملے، ایک پوائنٹ بھی کم نہیں ہوا. اگلی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ اگلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تعریف حضور نے فرمائی ہو اور زندگی میں کبھی ناراضگی کا اظہار حضور نے نہ کیا، اور قرآن مجید نے بھی اس پر کوئی چارج کبھی نہ لگا ہو، اور قرآن بھی اس کی تعریف بیان کرتا ہو. اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں ڈیٹیل میں جاتا، کل انشاءاللہ تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن بات کل اور زاویے سے آگے بڑھے گی. تو آج کی حد تک میں کہنا چاہتا ہوں، نبی نے علی کی عظمت کے قصیدے بیان کیے، اور اس کو میں یوں خلاصہ کر دوں کہ نبی نے فرمایا یا علی، اگر کائنات کے سارے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، یا علی تیرے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا. علی ہی وہ ذات ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا یا علی انت منی و انا منہ. یا علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. یا علی انت لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی. فرمایا یا علی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میں وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں نوجوانوں کے سامنے جن احادیث پر 73 فرقوں کا اتحاد ہے کہ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی قرار دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، حضرت عثمان غنی کو عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی بنایا، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنایا. لیکن جب علی کی باری آئی تو کہا یا علی گھبرا نہیں، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. حضور نے علی کے لیے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. حضور نے علی کے لیے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حضور نے فرمایا علی کے لیے آنا مدینۃ العلم وعلی بابها. حضور نے علی کے لیے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ متفق علیہ حدیث. قرآن نے علی کی تعریف کی. قرآن کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، اور مفسرین نے لکھا کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب. سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. انعمت علیہم کا مصداق تمام مسلمانوں کی نگاہ میں علی ابن ابی طالب ہے. علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے. اور نبی نے فرمایا کہ جب ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور اکیلا علی ایک راستے پہ چل رہا ہو تو لوگوں دنیا کے پیچھے نہ جانا، اکیلے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جانا. علی قرآن نے علی کے لیے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کی فرد کامل کا نام علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ مباہلہ میں جب جھوٹوں کے مقابلے میں سچے گئے تو ان سچوں میں ایک فرد کامل کا نام علی ابن ابی طالب ہے. علی کے لیے اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اس آیہ مجیدہ کا مصداق میرے مولا علی ابن ابی طالب ہے. علی کے لیے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے نبی نے فرمایا کہ پہلے اولی الامر کا نام علی ابن ابی طالب. اور قرآن نے علی ہی کے لیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس آیت کے مصداق بھی علی ابن ابی طالب ہے. علی وہ ہیں جن کی روٹیوں کے بدلے میں جنت بکی. علی وہ ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار پائی. تو علی کی شان میں نبی نے بھی احادیث میں قصیدے بیان کریے، قرآن میں اللہ بھی علی کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو علی میں یہ صفت بھی بدرجۂ عتم پائی جاتی ہے. تو اس صفت اس کوالٹی میں بھی علی کو 100 میں سے 100 ملی. ایک کوالٹی اور بیان کر دوں اور موضوع کو مکمل کروں. 15 منٹ ابھی باقی، ٹائم تو گیا، لیکن میں ایک کوالٹی بیان کروں گا اور وقت کے اندر بات کو ختم کرنے لگا. مصاحب چند جملے پڑھوں گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، عبادت مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ بات تاکہ میرا موضوع آج کی حد تک تشنہ نہ رہ جائے. اگلی کوالٹی یہ ہے کہ اسلامی لیڈر کو عالم ہونا چاہیے. دنیا ان کے در پہ مسئلے لے کے آئے، وہ کسی کے سامنے مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا پڑے. اور دنیا یہ کہتی ہوئی اعتراف کرتی ہے کہ آج اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. علی جیسا، اس کو بھی میں یہیں پہ روک رہا ہوں. علی کے علم پر ایک مجلس آئے گی پوری باقاعدہ، میں اس تفصیل میں عرض کروں گا، لیکن موضوع کی مناسبت سے ایک جملہ کہنا ضروری تھا. علی جیسا عالم دنیا نے نہ دیکھا. اس کوالٹی میں بھی علی کو 100 میں سے 100 ملے. باقی رہی مسلم پبلک علی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، تو یہ بھی میرا چیلنج ہے. علی واحد لیڈر ہے اسلام کا کہ جن میں 73 فرقوں کے علماء، فقہاء، عوام، بزرگ، جوان، بچہ کوئی ایسا نہیں ہے 73 فرقوں کا کہ جس کی عقیدت کا مرکز علی ابن ابی طالب ہونا. اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں یہ 15 منٹ کی بات ہے جسے 1 منٹ میں خلاصہ کر رہا ہوں اور مذہب کی طرف جا رہا ہوں. علی میں یہ خصوصیت ہے. مسلمانوں کے خلاصہ کیے جائے تو 3 طبقے بنتے ہیں. یا خلافت والے ہیں جو مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، یا امامت والے ہیں جو مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں، یا طریقت والے ہیں بزرگان دین جو مولا علی کو پہلا ولی یا پہلا پیر مانتے ہیں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. طریقت کی بنیاد ولایت پہ ہے. ولایت کا مرکز علی کی ذات ہے. ان کا پہلا ولی اور پیر علی ہے. مذہب کہتے ہیں راستے کو اب سمجھانا اور میرا پیغام لے کے جانا. مذہب کہتے ہیں راستے کو. طریقت والے طریقت پہ اس لیے ہے کہ یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. خلافت والے خلافت پہ اس لیے ہے کہ یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. امامت والے امامت پہ اس لیے ہے یہ پراپر راستہ ہے جنت میں جانے کا. اب میرا چیلنج ہے، حلالی آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جنت کی ٹرین چاہے بائے خلافت جنت میں جائے یا بائے امامت جنت میں جائے یا بائے طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے جسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا. تو میں آج اس مرکزی امام بارگاہ میں، اس مرکزی مجلس میں، ہزاروں کے اجتماعات میں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے یا پہنچ رہی ہے، اتحاد امت کے لیے مولا علی کی ذات کو پیش کرتا ہوں. تمام فرقوں کے علماء، فقہاء، عوام علی کی ذات پہ جمع ہو جائے. کیسے جمع ہو جائے؟ کیسے امت واحدہ بنے گی؟ قرآن کی تفسیر وہی مانے جو تفسیر علی کرے. حدیث کی تشریح وہی مانے جو تفسیر علی کرے. نماز ویسے پڑھیں جیسے علی پڑھے. روزہ اسی وقت رکھے جس وقت علی رکھتا تھا. اور ہے یا نہیں؟ ہر دین کے مسئلے میں علی کو اپنا لیڈر اور رہبر اگر دنیا مان لے تو نبی کے دور کی طرح آج بھی امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتی ہے. اسی لیے تو نبی نے فرما دیا تھا کہ اگر دنیا علی کی محبت و ولایت پہ جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. 5 منٹ رہتے ہیں ابھی میرے ٹائم میں. 5 منٹ ہے، میں بھی 5 منٹ کہہ رہا ہوں. 5 منٹ میں میں نے بات کر.
اگلا جملہ میں عرض کرتا ہوں، اگر دنیا علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی تو آج بطول زادیوں کے بین جنگلوں میں نہ آتے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے زہرا زادیوں کے دکھ یاد کر کے نہ روتے۔ عزاداروں، محرم کا چاند نظر آتے ہی صف عزا کا بچھانا یہ ہمارے آئمہ کی سنت ہے۔ یہاں ہمارے آنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے اس ماں کو پرسا دینا جس نے کہا تھا بابا میرے حسین پہ روئے گا کب، ان بہنوں کو پرسا دینا کہ جنہیں بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا۔ عزاداروں، دستور ہے زمانے کا، جہاں کہیں بھی مرگ ہو جائے دور نزدیک سے لوگ آتے ہیں، مرنے والے کے گھر میں آ کے مرنے والے کے پسماندگان کو پرسا دیتے ہیں۔ کائنات میں واحد ماں ہے حسین کی جو اپنوں کا پرسا لینے کبھی اس امام بارگاہ میں جاتی، کبھی اس عزا خانے میں جاتی ہے جہاں غریب زہرا کی مجلس ہوتی ہے، حسین کی ماں پرسا لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس کی تائید میں تاثیر محسن ملت میرے استاد معظم کا مصائب کا ایک جملہ ہے اور کتاب ہے، مصائب کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اگر یہ جملہ یاد رہ گیا تو پورا محرم رونے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا تھا جس کی چھت نہیں تھی، نہ سیدزادیاں دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتا ہے قیدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں تو آپ ذرا بیویوں کو گن لیا کیجئے، کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ میں اگلا جملہ سے رونے کا نہیں ماتم کا ہے، تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے، اور یہ ماتم کی راتیں ہیں عزاداروں، ماتم کر لینا سینے پہ یا سر پہ جہاں دل چاہے ماتم کر لینا، لیکن جملہ ماتم کا ہے عزاداروں۔ امام فرماتے ہیں دروغہ تو ان بیویوں کی عصمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آج رات کو نانا کے روزے پہ جایا، جب تیرا دل چاہے زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں قیدی پھر بھی، امام فرماتے ہیں تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے؟ دروغہ رو کے کہتے ہیں قیدی جب میں آج رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں، آج رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کلے کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں زہرا جو اپنے بچوں کا پرسا لینے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا